وقت دفن ہم مٹی دیتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. 2 دن کے بعد میں کسی نے آ کے کہا کہ فلاں صاحب کہاں ہے؟ کہا ابھی تو 2 دن پہلے انتقال ہوگا، فلاں قبرستان میں دفن ہے، نماز جنازہ عصر کے بعد فلاں مسجد میں ادا کی گئی تھی، آپ کو نہیں پتا؟ بولے نہیں مجھے خبر نہیں لگی. ملک الموت آئے 2 دن پہلے روح نکال کے لے گئے، مینس ہی از ڈیڈ، وہ مر چکا ہے، وہ انتقال ہو چکا ہے. کامن سینس آپ لوگ کے یہاں یہی ہے. اگر انسان فتح میں واکنگ کر رہا، ٹاکنگ کر رہا، مائنڈنگ کر رہا، بزنس کر رہا ہے، دے آر الائیو، وہ زندہ ہے. اور ملک الموت آ کے روح نکال کے لے گئے، قبرستان میں دفن کر دیا، چند سالوں میں گھاس نکل گئی، مینس دے آر ڈیڈ، وہ مردہ ہے. یہی سمجھتے نا ہم لوگ. ٹوڈے آئی ول پروف دے آر ٹوٹلی رانگ رانگ رانگ. آج میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ 100% غلط ہے. روح نکلنے کا نام موت نہیں ہے، اور روح رہنے کا نام زندگی نہیں ہے. دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 571 عیسوی عبداللہ کی پیٹھ سے، آمینہ کے بطن سے مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق تشریف لائے، اور جب اعلان نبوت کیا، ابو جہل سے 1 بار 2 بار 3 بار مان لو میں اللہ کا رسول ہوں، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بار بار کہنے کے باوجود ابو جہل نہیں مانا. طائر سدرت تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے. او من کان میتن، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے. A question arise in our mind in this palace named فتحا. ابو جہل ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں اس کے. اسلام said he is dead، یہ مردہ ہے. ابو جہل کے بدن میں روح باقی ہے، اسلام بول رہا ہے یہ مردہ ہے. ملک الموت آئے نہیں، روح نکال کے لے نہیں گئے. نکیرین نے سوال نہیں کیا کہ من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. اسلام said he is dead. اس کی بیوی ہے، بچے ہے، پلانر ہے، کلر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان کر رہا ہے، مکے میں گھوم پھر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ جو مار کے لائے گا نبی کا سر اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. بٹ اسلام said he is dead. اس کی زبان بول رہی ہے مگر اسلام نے کیا کہا؟ وہ مردہ ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ روح نکلنے کا نام موت نہیں ہے، اور روح کی بقا کا نام زندگی نہیں ہے. ابو جہل کے بدن میں روح باقی ہے، جیتے جی اسلام نے کہا مردہ ہے. اور کس نے کہا؟ جبریل علیہ السلام نے. اور جبریل علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قرآن جھوٹا نہیں ہے، نبی جھوٹے نہیں ہے. دنیا کی تمام کتابوں میں سچی کتاب کا نام قرآن مقدس ہے، جس کی ہیڈنگ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شک کی گنجائش بھی نہیں ہے اس کتاب کے اندر. اسلام نے کہا ابو جہل کی روح کی بقا کے باوجود یہ مردہ ہے. اچھا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جس کے پاس روح ہو وہ زندہ ہے. فتح میں یہ کوئی ضروری نہیں، جھارکھنڈ میں وہ زندہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں، انڈیا میں وہ زندہ ہو کیونکہ روح باقی ہے، بیوی ہے، بچے ہے، کاروبار کر رہا، بزنس مین ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور آگے چلیں. 1 ہجری 2 ہجری 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 ہجری کربلا کی دھرتی حضرت علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت زہیر بن قین کی روح ملک الموت لے جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت حر جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت امام حسین بدن کربلا میں، سر دمشق میں، اسلام بولتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. سوال پیدا ہوتا اے ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ اور اے کربلا والے آقا مرنے کے بعد بھی آپ زندہ کیسے ہیں؟ مزاج ابو جہل نے جواب دیا عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا. کربلا والے حسین بولے محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے نہیں دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس حضرت علامہ
مفتی غلام جیلانی ازہری. ارے بھائی زندہ باد. واہ 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 واہ. بات کلیئر ہو گئی. جو انسان جھارکھنڈ میں چل پھر رہا ہے وہ زندہ ہو کوئی ضروری نہیں, دنیا اسے زندہ بولے. اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن دے آر مے بی ڈیڈ باڈی. اور جو قرآن ہے وہی سچ ہے, وہی رائٹ ہے. منہا خلقناکم, ہم نے اسی مٹی سے آپ کو بنایا. تفسیر میں یہ آیا ہے کہ جو انسان جہاں کی مٹی سے بنتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. کیسے بنتا, کیسے؟ حدیث شریف ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه ثم یکون علقه مثل ذلك ثم یکون مضغه مثل ذلك ثم یرسل الله الیہ الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات بکتب رزقه واجله وعمله وشقی او سعید. 40 دیا 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. حدیث شریف میں آیا. اس سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں نطفہ, علقہ اور مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے. جب رب قدیر کسی انسان کی مورتی ماں کے پیٹ میں بناتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے جا فلاں جگہ کی مٹی لا کے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کی مورتی کو بناؤ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رب جیسا چاہتا مورتی بناتا ماں کے پیٹ میں. اچھا, مٹی لاتے اسرائیل علیہ السلام. ایک ذات ہے جس کی مٹی جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں, اور اس ذات کو ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں نا وہ یہیں کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. یہاں سے مٹی لے کے فرشتہ نے ماں کے پیٹ میں اس کی مورتی بنائی, وہ انسان پیدا ہوا. روح کب ڈالی گئی تھی؟ 120 دن کے بعد میں. 120 دن کے بعد میں یہاں ایک پوائنٹ ہے. 120 دن کے بعد میں روح ڈالی جاتی اور 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے. اکتب بکتب رزق ہی, کھائے گا کیا, پیے گا کیا, کپڑا کیا پہنے گا, مکان ایک بنائے گا کہ 2 بنائے گا, فتح میں بنائے گا یا پھر ہزاری باغ میں یا کوڈرما میں بنائے گا. رزق کی تعریف کی گئی ہے الذی ينتفع به یقال باللغت العربیہ رزق. متاع زندگی کو رزق کہا جاتا ہے. 120 دن میں یہ لکھ دیا جاتا ہے. کب مرے گا, 1 دن کے بعد میں مرے گا یا 100 سال جیے گا, یہ فتح میں یہ لکھ اللہ لکھوا دیتا ہے 120 دن میں. عمل ہی, کام کیا کیا کرے گا, پرائیویٹ نوکری یا گورنمنٹ جاب, یہ بھی لکھ. بزنس مین یا کھیتی باڑی, یہ بھی لکھ. وہ شقین و سعید, شریف ہوگا یا کمینہ ہوگا, یہ بھی لکھ. یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی. یہاں ایک بات میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے تو 120 دن سے پہلے مصلی بچھائے, ماں باپ دونوں مل کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر دعا کرے, مولا کل تو میرے بیٹے کی تقدیر لکھے گا, میرے بچے کی تقدیر لکھے گا, میرے بچے کی تقدیر میں جاہل ہونا نہیں مجاہد ملت ہونا لکھ دے. مولا تو کل میرے بیٹے کی تقدیر لکھے گا, میرے بیٹے کی تقدیر میں جواری ہونا نہیں حاجی ہونا لکھ دے. اب جو اللہ نبیوں کو پیدا کیا وہ ہزاروں مجاہد ملت پیدا کرنے پر قادر ہے, درجنوں غوث و ابدال پیدا کرنے پر قادر. بعید نہیں ہے کہ فتح میں کل ہو کہ غوث پیدا ہو. یہ محالات سے نہیں, ممکنات سے بھائی صاحب, ممکنات سے. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں, میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. تو 120 دن سے پہلے دعا کر لیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میری بندی, میرا بندہ یہ دعا کر رہے ہیں فرشتہ, اس کے بچے کی تقدیر میں متقی پرہیزگار ہونا لکھ دے, مفتی ہونا لکھ دے. اس کی 1 دن کی عمر مت دینا, اس کی عمر 100 سال کی لکھ دے. 1 دن کے بعد بچہ مر جاتا نا تو عورتیں بہت شکایت کرتی ہے, میں نے کیا غلط کیا تھا, ایک ہی تو بیٹا تھا, اس کو بھی مار دیا تو نے, 1 ہی دن کے بعد مار دیا. نہ, اس کا تھا اس نے لے لیا. اگر آپ کو چاہیے تھا تو آپ 120 دن سے پہلے دعا کر لیتے. ہاں, ایک اور طریقہ ہے ہمارے پاس میں. اگر تقدیر لکھا گئی ہے, جس طریقے سے اگر آپ مسجد بناتے ہیں یا اسکول بناتے ہیں, ابھی زمزم شاہی نے مجھے دکھایا کہ وہ بنا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں, ایک ادارہ بنا رہے ہیں, ابرار العلوم ویلفیئر ٹرسٹ.
جس کے تحت ایجوکیشن بھی ہوگا, چیریٹی کا کام بھی ہوگا, بائی لاز بنتا ہے. کوئی بھی سوسائٹی بنتی ہے تو بائی لاز بنتا ہے, اس کے نیم ہوتے, سسٹم ہوتے. 100 سال کے بعد میں اگر کوئی اہل حدیث قبضہ کر لیا, آپ جا کے سیدھا کلیکٹر کو بولے کہ یہ بائی لاز ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے رول نمبر 9, اس کے اراکین صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلی حضرت والے ہوں گے. 100 سال کے بعد بھی کلیکٹر کے باپ کو وہی ڈیسیژن دینا پڑے گا جو بائی لاز میں لکھا ہوا ہے. تقدیر میں جو لکھ گیا وہ تو فکس ہو گیا, لیکن تقدیر اب بدلنا چاہ رہے ہیں. کوئی شراب پی رہا, جوا کھیل رہا, فتح میں ماں باپ پریشان ہے, بدلنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرے, مجبور محض نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپشن دیا ہے. 470 ہجری میں ام الخیر فاطمہ کے پیٹ سے, شیخ ابو صالح کی پیٹ سے ایک بچہ لفظ عبد القادر سے مسمى جیلان کی دھرتی پر پیدا کیا. اور شیخ عبد القادر کو رب قدیر نے وہ پاور دیا, وہ قوت دیا کہ تقدیر کے جو بائی لاز ہے وہ جس دفتر میں رکھا ہوا ہے اس دفتر کا رجسٹرار شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا دیا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, اچھے رضا, پیارے رضا, عالم رضا, فاضل رضا, اللہ کی رضا, صحابہ کی رضا. 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں نقی علی خاں کی پیٹ سے بریلی کی دھرتی پر تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا پیدا ہونے والا امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے غوث کو تقدیر کے رجسٹر کا مالک اور حاکم بنایا ہے. وہ رقم تراز ہے. میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے, میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے, محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار مدینہ کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. یہ بات ہو گئی کلیئر. یہاں پر میں اس سے پہلے تقریر کر چکا ہوں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بچے نیک بنے تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو بہت آسان طریقہ ہے. کہاں گیا میرا موبائل؟ اس موبائل میں آپ جائیں یوٹیوب پر اور وہاں بولے اویس رضا قادری کلام اعلی حضرت, وہ آ جائے گا. وہاں پر ماں کو چاہیے کہ آٹا گوندھ رہی ہے, موبائل ادھر لگا دے. اب موبائل میں چلے گا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ غوث اعظم کا شیر بن کے پیدا ہوگا, غوث اعظم کا غلام بن کے پیدا ہوگا. اب اس بچے کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا, کوئی ڈائیورٹ نہیں کر سکتا, کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ماں بولے سورہ یاسین مع ترجمہ کنز الایمان. اب ادھر وہ چاول بنا رہی ہے اور ادھر آیت چل رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون. اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ وقت کا تاج الشریعہ بن کے پیدا ہوگا, وہ وقت کا مفتی اعظم بن کے پیدا ہوگا. اس لیے ماں اور بہنوں کی خصوصاً یہ ڈیوٹی ہے. منہا خلقناکم, ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بن گئی. کیسے بنتی ہے؟ یہاں پر بہت سارے بھننے بھننے پرکار کے لوگ ہیں, چہرے الگ الگ ہے, کلر الگ الگ ہے, مزاج الگ الگ ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ یہی زمین ہے, یہاں سے گھاس بھی نکلتی, کاجو بھی, کشمش بھی, پستہ بھی, اخروٹ بھی, باجرہ بھی, جو بھی, مکہ بھی, گیہوں بھی, چاول بھی. زمین ایک ہی ہے. من حیث ہی زمین برابر ہے. ہمارے علماء جانتے ہیں من حیث ہی. آپ لوگ سمجھ جائے کہ زمین برابر ہے. تمام زمین جب برابر ہے تو یہ کاجو کہاں سے نکل گیا بھائی؟ یہ پستہ کہاں سے نکلا؟ یہ چاول کیسے نکل رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر زمین کو چاول سے نسبت ہو جائے تو وہ زمین چاول میں بدل جاتی ہے. زمین کو اگر کاجو سے نسبت ہو جائے تو وہ زمین کاجو میں بدل جاتی ہے. زمین کو اگر پپیاز سے نسبت ہو جائے تو وہ زمین پپیاز میں بدل جاتی ہے. یہی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ان زمین کے جتنے مزاج ہے اتنے ہی مزاج انسان کے ہیں, اور زمین کے جتنے کلر ہے اتنے ہی کلر انسان کے ہیں. جتنے کلر زمین کے اتنے کلر انسان کے, جتنے مزاج زمین کے اتنے مزاج انسان کے. اور یہ بھی سنیں, جب جو جہاں کی مٹی سے پیدا ہوا ہے وہیں دفن ہوتا ہے, تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی ابو بکر نبی کے بازو والی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر کہاں سے پیدا ہوئے؟ نبی کی بازو والی مٹی سے. ان کے بازو سے حضرت عمر فاروق اعظم. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتح میں ایک انسان پیدا ہوا, گیا حج کرنے کے لیے اور مدینے میں انتقال کر گیا.
اب وہ کہاں کی مٹی سے پیدا ہوا تھا بھائی صاحب؟ مفسرین اس کی تفسیر لکھتے ہیں جب رب قدیر ماں کے پیٹ میں اس کی تصویر بنا رہا تھا تو تصویر میں فتح کی مٹی نہیں مدینے کی مٹی کا استعمال فرمایا تھا، اس لیے رہے پیدا تو یہاں ہوگا لیکن دفن مدینے میں ہوگا۔ پیدا کہیں بھی ہو، جہاں کی مٹی لگی ہے وہیں وہ انسان مدفون ہوگا۔ منہا خلقناکم، ہم نے آپ کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب جب ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں تو مٹی کی دیوار دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، چند سال چلتی ہے۔ یہ زمین سے مٹی اٹھائے اور اس کو طاقتور ہاتھوں سے مسلے اور پھر پھونک مارے، پوری مٹی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ مگر وہی 1000 گرام مٹی کو 2000 گرام مٹی کو مخصوص فارم میں رکھ کر کے اگر پکا دے تو وہ اینٹ بن جاتی ہے۔ اب اس اینٹ سے لال قلعہ بنتا ہے، تاج محل بنتا ہے، مکان بنتا ہے، برج الخلیفہ بنتا ہے۔ برج الملک کی تیاری چل رہی ہے، آپ لوگ کو پتا ہے؟ برج الخلیفہ سے بڑا بن رہا ہے برج الملک۔ اور ابھی تک ناسا کا نام سن رہے تھے نا آپ لوگ، ابھی ناسا کو پیچھے چھوڑ دیا ٹیسلا کمپنی نے۔ وہ ایک ایسا موبائل نکالا جس میں ریچارج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ ایسا موبائل نکالا جس میں جو سیم لیس ہے، سیم ہی نہیں ہوگا اس کے اندر، الیکٹرانک سیم، نمبر صرف رہے گا، سن سے ریچارج ہوگا، دھوپ سے، جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے ریچارج ہو جائے گا اپنے آپ، اور صرف زمین پر نہیں بلکہ مریخ پہ بھی چلے گا اور چاند پہ بھی چلے گا وہ موبائل۔ کون نکال رہا؟ ٹیسلا والا۔ حاصل یہ کہ ایک دوسرے کو بیٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کا تعاقب کرتا ہے، ایک دوسرے کو پیچھا کرتا ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے اس مٹی سے آپ کو بنایا۔ اب اس مٹی کو اینٹ کی شکل میں اب پکا دیا آپ نے۔ اب اس اینٹ سے انسان برج الخلیفہ بنا یا لال قلعہ یا تاج محل سالوں سال سے چلتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ لی آپ نے تو سنے، فتح میں جتنے لوگ یہاں کی مٹی سے بنے ہیں وہ ریٹین یہاں دفن ہو کے مٹی میں مل جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے مٹی کو پھونک مارے تو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ مٹی میں مل گئے، چند سالوں کے بعد جا کے دیکھیں نا تو جو لوگ قبر کھودتے ہیں ان سے پوچھیے گا تو وہ بتائیں گے کہ ہاتھ نظر آیا، پاؤں نظر آیا۔ بھائی صاحب یہ ہاتھ کس کا تھا؟ براک اوباما کے باپ کا؟ نو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے باپ کا؟ نو۔ ہمارے باپ دادا کا، جو کل تک یہیں فتح میں گھوم پھر رہے تھے، آج زمین کھا گئی ہے اس کو۔ چند سالوں کے بعد ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائے گی، مٹی سے بنے تھے، ریٹین مٹی میں آ گئے وہ۔ یہ ہڈیاں کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے ختم ہو گئی کہ وہ مٹی سے جو بن کے آئے تھے تو دنیا میں کچھ کیا نہیں، ریٹین مٹی میں جا کے فنا ہو گئے۔ اب اگر جس طریقے سے اینٹ کو آگ میں پکا دیا گیا تو اس کی ویلیڈیٹی بڑھ گئی، اب وہ پھونک سے نہیں اڑتی اینٹ، وہ لال قلعے میں لگ گئی، وہ تاج محل میں، وہ برج الخلیفہ میں۔ وہ اینٹ اگر کسی مکان میں لگ جائے تو 1-2 دن میں نہیں 100 سال تک چلتی، مسجد میں لگ جائے ہزار سال تک چلتی۔ کیوں بھائی؟ تو بھی تو من حیث ہی مٹی تھا، تیرے اندر یہ خوبی کہاں سے آ گئی؟ اینٹ نے جواب دیا، میں نے اپنے وجود کو آگ میں پکایا ہے، نتیجتاً اللہ نے مجھے وہ پاور دے دیا ہے کہ اب مجھے کوئی مائکا لال فنا نہیں کر سکتا۔ جو انسان فتح کی مٹی سے بنا اور اپنے وجود کو حضور ابر ملت کی محبت میں فنا کر دیا، عشق علماء میں مٹا دیا، سید زادوں سے اتنی محبت کی کہ اپنے وجود کا خیال ہی نہیں رکھا۔ حضور نے کہا اٹھ تو اٹھا، حضور نے کہا بیٹھ تو بیٹھا۔ اب عشق ابر ملت میں فنا ہونے کی بنیاد پر رب قدیر نے اس کے وجود کو اتنا مضبوط کر دیا کہ عام مٹی سے اس کی حیثیت بدل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ مرتا ہے تو زمین نہیں کھاتی ہے، بلکہ زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے غلاموں کا کبھی وجود میلا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے وجود کو عشق مصطفیٰ میں فنا کر دیا ہے۔ تو رب قدیر نے ایسو ہی کے بارے میں کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہی وجہ ہے کہ 1300 سال ہو گئے امام اعظم زندہ ہے، 800 سال ہو گئے غوث اعظم زندہ ہے، ہاں 700 سال ہو گئے خواجہ غریب نواز زندہ ہے، چند سال پہلے تاج الشریعہ کا انتقال ہوا۔ یقین نہ ہو تو قبر کھودو، جیسے کل نظر آ رہے تھے ویسے آج نظر آئیں گے۔
مسلک اعلی حضرت زندہ باد بھائی زندہ باد. بات آسان کر رہا ہوں میں، کوئی ہارڈ بات تو نہیں کر رہا ہوں. جو شخص اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں فنا کرے گا، اور عشق مصطفیٰ میں فنا کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ ان کی اولادوں سے محبت کرے گا، ان کے وارثین سے محبت کرے گا. آج بھی 1400 سال ہو گئے، مسجد نبوی میں نبی نے ممبر پہ چڑھ کے جو بات بتائی تھی ہو بہو بغیر زبر زیر پیش بدلے، یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں. 1400 سال ہو گئے، یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں. تو عشق کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو جانشین وارثین اور سادات اعظام ہے، اپنے وجود کو، اپنی محبت، ان کی محبت دل میں لا کے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے.